جتنے فتنے موبائل کے اعتبار سے اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ بات صاف معلوم ہوگی کہ موبائل میں اہل حق کے ویڈیوز، بیانات اور دیگر تمام پیغامات کم آتے ہیں، اہل باطل کے بہت زیادہ آتے ہیں۔ اور یہ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر بیان کرنے والے نہیں ہیں، یہ کمرہ ہے، کمرے میں بیٹھ جائیں گے، چار الوؤں کے سامنے، چار گدھوں کے سامنے، چار بے وقوفوں کے سامنے ایسا بیان کریں گے گویا سامنے ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ وہ بولے گا کمرے میں بیٹھ کر۔ انہی حرام خوروں میں چند حرام خور ہیں، کوہر شاہی، وہ کمروں میں بیٹھ کر پنجرے کے کتے کی طرح بھونکتے رہتا ہے۔ پنجرے میں کتا کیسا بھونکتا، اسی طرح کمرے میں باہر نکل کر چار آدمیوں کے سامنے بات کرو، بولو جوتے کھا کر مر جائے گا، جوتے کھا کر مر جائے گا۔ دم رہا تو اس سے کہو پبلک میں آ کر، وہاں بیٹھ کر کیا بھونک رہا ہے کتے کی طرح، یہاں آ کر بول۔ انہی کتوں میں سے کتا انجینئر مرزا بھی ہیں، بے حیا، بے شرم، بے غیرت۔ میں ان لوگوں کو کتا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کتا اس کو کہا جاتا ہے جو بے غرض بھونکتا ہے، چپکے بھی خامخواہ بھونکتا رہے گا۔ بھئی تیرا مقصد فتنہ کرنا ہے، جیسے شکیل بن حنیف، آج تک وہ کتا دکھا نہیں کسی بھی، اتنا محفوظ پنجرے میں رہتا ہے، دکھانے کسی بھی، وہاں بیٹھ کر بھونکتے رہتے ہیں۔ ارے بھئی تو حق والا ہے تو پبلک کے سامنے آؤ، پبلک کے سامنے آؤ، جیسے ہم تمہارے سامنے بول رہے ہیں۔ ہمارے علماء پبلک کے سامنے بولتے ہیں، ہمارے علماء پبلک کو سمجھاتے ہیں۔ یہ ویڈیوز کے ذریعے سے جو فتنے یہ لوگ ہمارے جیبوں میں آ کر کر رہے ہیں، ان فتنوں سے ہرگز متاثر نہ ہونا۔ یہ جادو سے بھی خطرناک زہریلے ہیں، جادو سے بھی خطرناک۔ ایک بزرگ تو کہنے لگے، ارے بھائی اگر کوئی الا بلا سنتا ہے، الا بلا دیکھتا ہے، اس کا ایمان خطرے میں نہیں جائے گا، ان لوگوں کو سنے گا۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غلیظوں کو، جڑ غلیظوں کو اس کے بعد نبی تسلیم کرتے ہیں۔ انجینئر مرزا قادیانیوں کا سپورٹ کرتا ہے، قادیانیوں کی تائید کرتا ہے، قادیانیوں کے ہاں میں ہاں ملاتا ہے، قادیانیوں کی تصدیق کرتا ہے، اور تمام صحابہ پر تنقید، خصوصاً حضرت امیر معاویہ پر اتنی غلیظ تنقید، اتنی غلیظ تنقید، جن کی تعریف سرکار نے کی ہے، جن کی توثیق صحابہ نے کی ہے، جن پر اجماع صحابہ کا موجود ہے، ایسی ذات پر انجینئر مرزا سے متاثر سلمان ندوی، انہوں بھی ایک چاٹو ہو گئے، عجیب و غریب چاٹو۔ انہوں کیا ہو گئے؟ سلمان ندوی صاحب وہ بھی جا کر انہی کے ساتھ مل گئے، انجینئر مرزا کی تعریف کرنے لگے، اس کی تعریف۔ آپ باطل کی تعریف باطل کرتا ہے۔ بہت اچھے نوجوان ہیں، حوالہ پیش کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے دوستو، اس وقت آپ حضرات سے میں یہ التجا کروں گا، علماء حق سے جڑے رہو، علیکم بمجالس العلماء واستماع کلام الحکماء۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا تھا، علماء کے ساتھ تم لوگ جڑے رہو اور علماء کی باتیں غور سے سنا کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ تم لوگ دھیرے دھیرے بنجر ہوتے چلے جاؤ گے۔ علماء کی باتیں اس طرح تمہارے ایمان کو حیات بخشیں گی، جس طرح بنجر زمین کو پانی کے ذریعے سے حیات ملتی ہے،
اور آج یہ لوگ کون ہیں؟ انجینئر خصوصاً علماء کی نفرت، علماء کا مذاق، علماء کا اس لیے یہ کہتا ہے حرام خور تقی عثمانی صاحب سے مقابلہ کرتے ہوئے، تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، انہوں کہاں، یہ دلندر کہاں مقابلہ کرتے، کیا دیکھ کر میرے ویوز زیادہ ہیں، میرے لائکس زیادہ ہیں، تو یہ کتے کو کتے لائک کریں گے، حرام خور کو حرام خورہ لائک کریں گے، حرام خوروں کے لائک کوئی لائک ہے کیا؟ وہ اگر کوئی کہے مجھے بہت چاہتی، کون چاہتی؟ دلندراں چاہتی، پرکیاں چاہتی، پرکیوں کی چاہت کوئی چاہت کیا بھئی؟ ایک آدمی کو پرکیاں چاہتی، ایک آدمی کو اللہ والے چاہتی، اس میں آپ ذرا بتائیے کون سا انسان نیک ہے، کون سا بد ہے؟ ناچنے والے کو ہزاروں ناچنے والے چاہیں گے، گانے والے کو ہزاروں گانے والے چاہیں گے، اور اللہ والوں کو اللہ سے تعلق رکھنے والے چاہیں گے۔ بے ہر ایک کی چاہت میں فرق ہے کہ نہیں؟ عربی سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک آدمی بول رہا ہے ہماری امی کو میری ماں مجھے گالی دیتی ہے، میرا باپ مجھے برا بھلا کہتا ہے، لیکن گلی والے میری تعریف کرتی ہیں، تو صحیح بولو، اس کی تعریف قابل قبول ہے کیا؟ گاؤں گلی والے پورے تعریف کرتی، ٹھیک ہے، امی کا حق ادا نہیں کرتا، امی نفرت کرتی ہے، ابا نفرت کرتے ہیں، خاندان والے نفرت کرتی ہیں، بھائیاں نفرت کرتی ہیں، اب بولو اس کی تعریف ہے یا تذلیل ہے؟ اسی طرح انجینئر مرزا کا، انہیں کیا کرتا ہے؟ مجھے انہوں چاہتی، کون تجھے چاہنے والوں میں یہ جناب اللہ والا بتا، تیرے چاہنے والوں میں متقی بتا، تیرے چاہنے والوں میں پرہیزگار بتا، تیرے چاہنے والوں میں نیک بتا، تیرے چاہنے والوں میں پاک بتا، تیرے چاہنے والوں میں کوئی مستند انسان بتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں آپ اس کی پگڑی کو دیکھو، قادیانی کی پگڑی کو دیکھو، دونوں سیم، قادیانیوں کا پگڑی دیکھو، اس کی پگڑی دیکھو، دونوں سیم۔ یہ ایک زمانے میں قادیانیوں میں گھسا ہوا تھا، اب بھی نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ اور گوہر شاہی اسے چہرہ دیکھتے ہی سنڈاس کے سرا لگے گا، اس کا چہرہ دیکھتے ہی وغلدان کی سرا لگے گا، اسے جاگو کونتی بھی مسلمان جس کا کلمہ ہی گوہر شاہی کا کتا ہوں، اس کا کلمہ کیا ہے؟ بولو، ارے بولو بھئی کیا ہے؟ میں گوہر شاہی کا کتا ہوں، ایسا بولنے میں خود بول رہا ہے کتا، آپ اگر کہیں کیا حضرت کتا بولا لینا، انہیں جب بول رہا کتا، کتے بولنے میں کیا فرق ہے؟ کتا جب وہ خود کہہ رہا ہے میں کتا ہوں تو کتے کیا بولیں گے؟ آپ نے ماشاءاللہ آپ کے لیے انسان سے بڑھ کر کتے کا لقب جب انتخاب کر لیا تو ہم آپ کو کتے بولنے میں کیوں شرمائیں؟ وہ خود کہہ رہا میں گوہر شاہی کا کتا ہوں، میں کتا ہوں، تو کتا ہی رہے، تو کتے کے ساتھ تیرا حشر ہو، کتے کے ساتھ تیری موت ہو، کتے کی طرح تیری زندگی ہو، کتے کی طرح۔ ہم دعا بھی یہی دیتے ہیں کتے ہی کی طرح تو جی کر مرے۔ کون بھی آمین نہیں بول رہا جی گلخند؟ کون بھی آمین نہیں بول رہی؟ نہیں آمین بولو، کیا آمین؟ یہ لوگ اردو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ کنڑا ہمیں تو نہیں آتی کنڑا اتنا زیادہ، سلپا وہ سلپا ہم کیا بیان کریں گے آپ کے سامنے؟ آپ کو آئندہ جمعہ آپ کے امام صاحب کنڑا میں بتا دیں گے کہ میں کیا کہا۔ تو نیت یہ کرو، جتنے فتنے ہیں شکیل بن حنیف کے تابع دار یہ سب کے سب تبلیغی جماعت والوں کی شکل میں ہوا کرتے ہیں۔ ان کا حلیہ، ان کا مسواک، ان کی باتیں، ان کے ملفوظات، ان کے ایک ایک حرکت و سکنت ایسا محسوس کرو گے یہ تبلیغی جماعت والے ہیں۔ اور ان کی تشکیل کا انداز، ترغیب کا انداز، ان کے اصطلاحات، ایک زمانے کے یہ لوگ تبلیغ والے ہی ہیں۔ سابق ایکس تبلیغی جماعت سے گمراہ لوگ شکیل بن حنیف میں جا کر کیا ہو گئے؟ داخل ہو گئے۔ تو اس لیے ان کی جماعت کی شکل میں قافلے نکلتے ہیں، تو جیسے ہماری جماعتیں نکلتی ہیں، کئی جگہوں پر
جماعت والوں نے جماعت سمجھ کر مسجدوں میں ٹھکانہ دے دیا، جماعت سمجھ کر مسجد وار جماعت میں بٹھا دیا، بالکل جماعت والوں ہی کی طرح 100% ان کو تو پہچان لے سکتی، ان کو پہچان سکتی، ان کو تو تمہیں پہچان ہی نہیں سکتے، ان کو پہچاننے کے لیے وقت لگے گا۔ دوستی کرتے 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 نور نگر ہمارا ایک علاقہ ہے، نور نگر ہمارا ایک علاقہ ہے، اس نور نگر میں ملاقاتیں ہو رہی تھیں، ہمارے ساتھی ایک بار دیکھے، دو بار دیکھے، تین بار دیکھے، یوں سمجھے اسٹوڈنٹس کی کوئی جماعت آئی ہوگی، ملاقات کر رہی ہوگی، چھوڑ دیے۔ اتفاق سے جا کر مجھے السلام علیکم، السلام، خیریت جی، بھئی کون سی اجتماع کی تشکیل کر رہے تھے؟ کہاں کہ اجتماع ہے، آؤ بولے نا، کون سی اجتماع؟ نہیں یہ لوگ ایک ایڈریس بولے انہوں، اس کے بعد نوجوان جس سے مل کر بات کر رہے تھے انہوں بعد میں ایڈریس بولے، وہ ایڈریس میں ہمارا اجتماع ہی نہیں ہے کہیں بھی، نہ ادھر والوں کا نہ ادھر والوں کا، کدھر والوں کا بھی اجتماع نہیں، بے کم از کم ادھر یا ادھر تو اجتماع ہونا چاہیے، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، کہیں کا بھی اجتماع نہیں۔ پھر میں پوچھا یہ ایڈریس کون دیے؟ بولے مولانا یہ ایڈریس کیا؟ بعد میں تحقیق کرنے پر پتا چلا یہ شکیلیوں کا اڈا ہے، یہ شکیلیوں کا اڈا ہے، باقاعدہ آتے ہیں اسٹوڈنٹس میں، نوجوانوں میں، ایسا گھس کر پیار و محبت سے انگوٹھی دینا، چاکلیٹاں دینا، بریسلیٹس دینا، چائے پلانا۔ اب حرام کھاتے کھاتے، حرام پیتے پیتے کیا ہوگا؟ حرامی سے دوستی ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں اگر یہ لوگ ملے، ان سے باتاں مت کرو، لاتا، نو باتاں، ونلی لاتا کہو انشاءاللہ۔ کیا جی انشاءاللہ میں دم نشتے، ونلی لاتا کہو انشاءاللہ۔ کیوں؟ باتاں علماء کریں گے، قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے، قیاس سے، اور آپ لوگ لاتا، یہاں علماء باتا اور آپ لوگ بولو بھائی کیا؟ زور سے بولو جی۔ لاتا مارنے کے لیے تمہارے ٹانگا مضبوط رہنا، اس کے لیے پایا استعمال کرو۔ پایا کھانے کے بعد تمہارے لاتا میں کون دے لاتا مار کو ہڈیاں فریکچر ہو گئے ہیں، مولانا ہڈیاں فریکچر ہو گئے، کٹے مار لے پھر انہوں کو۔ لاتا مارنے سے پہلے لاتا بھی کیا ہونا کہو انشاءاللہ۔ کیوں؟ آج اس وقت فتنے کو دبانے کے لیے باتوں کی ایک گھوسا، یہ بھی ایک سنت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا جس وقت سنا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، لوگ بیٹھ کر کہہ رہے تھے ارے بھائی اب تک تو سنا، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیٹھ کر منافقین بات کر رہے تھے، غریب ہو گئے، چندہ وصول کرتے ہیں، چندہ جیسے مسجد کی تعمیر چل رہی ہے، چندہ وصول کرتے نہیں کرتے۔ اب سنا اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، تو اس نے کہا کیا پہلے محمد فقیر تھے، مسکین تھے، لاچار تھے، اب سننے میں آ رہا ہے کہ محمد کا خدا بھی نعوذ باللہ فقیر ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، 100 بار نعوذ باللہ۔ تو حضرت صدیق اکبر کیا کیے؟ کیا بھی نہیں، سیدھا جا کوئی کیچ گھوسا، جس کے اندر جو جتنا ایمانی پاور ہوتا ہے وہ مشورہ کر لے کو نہیں بیٹھتا۔ کیا کر لے کو نہیں بیٹھتا؟ زور سے بولو، کیا کر لے کو نہیں بیٹھتا؟ کیا کریں گے مشورہ؟ تمہارے گھر کے اندر کون سی بھی گھسیا، ہم فوراً مشورہ، ہمارے گھر کے اندر کون کی گھس گیا بھائی کیا کریں گے؟ مشورہ کرو، مشورہ کرو بھائی، مشورہ کرو۔ چور گھس گیا کیا کرنا؟ مشورہ کرو۔ بچہ گر گیا کیا کرنا؟ مشورہ کرو۔ انہیں پھنس گیا کیا کرنا؟ مشورہ کرو۔ حاجی عبدالرزاق صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو مشورہ کرتا ہے وہ کام نہیں کرتا، کام کرنے والا مشورہ نہیں کرتا۔ ایسے کاموں میں حضرت نے فرمایا یہ کیچک گھوسا نہیں، میں جا کر حضور سے مشورہ کر لے گا تو منافقہ ویسا بولنے کو تھے، حضور بہت تابع دارانہ، ہاں بہت تابع دارانہ،
صدیق اکبر سے بھی بڑا ایمان ہو گیا. مشورہ کریں گے مشورہ ایک ہی چک گھوسا. وہ آ گیا سیدھا پورے منافقوں کو لے کر حضور کی خدمت میں. وہ جانتا تھا حضور ہمیشہ فیصلہ کرتے ہیں, حق کا فیصلہ کرتے ہیں. تو وہاں جب آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے بھائی؟ کہا اس طرح انہوں نے گھوسا رسید کیا, کیا کیا جائے؟ حضرت نے فرمایا گھوسا رسید کیا. اچھا سنو بھائی, ایک کام کرو, تمہارے پاس گواہ ہیں منافقوں کو, اذا حدث کذب, اذا اؤتمن خان, اذا وعد اخلف. وہ دلندراں پورے جھوٹے چھوتی سو ہمیشہ ان کو جھوٹ بولنے میں کیا ہے. تو انہوں نے یہ کیا, 2-3 جھوٹوں کو کھڑا کر دیا. بولو بھائی ہاں حضرت انہوں کیا بھی نہیں بولے, لیکن انہوں چیے بولے, انہوں چو بولے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا منافقوں کو جاؤ صدیق اکبر کو گھوسا مارو. منافق خوش, اتنا خوش میرے عزیز بھائیوں, وہ ہاتھ خوب ریڈی کر رہا ہے گھوسا مارنے کو. اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور جانتے تھے میرے صدیق جھوٹ نہیں بولتے. صدیق نے کہا یا رسول اللہ اس نے اتنی گندی بات کہی, اس نے میں نے گھوسا مارا. فوراً اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا اور بھیج کر یہ آیت اتاری, 180 پر 1ویں آیت سورہ آل عمران میں, لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. میں بتانے کا منشا یہ ہے میرے عزیز بھائیوں, غیرت پیدا کرو ایمان کی. حضور کے خلاف کوئی کہتا ہے مشورہ نہیں, پہلے اسے ایک پان کھلا ڈالنا. کون سا پان؟ بولو بھائی, کون سا پان؟ ارے بولو کون سا پان؟ یہ پانا کھلانا چھوڑنے کی وجہ سے یہ نالائقہ دن بدن بڑھتے جا رہی. 4 لگاؤ, 5واں شکیلی بولنے, شکیلی اگر رہے گا بھی خاموش دم دبا لے کر رہے گا. 4 لگاؤ, لگانا جیسے تم اپنے گلی میں کتا اگر زیادہ بھوکے تو مارتے کہ نہیں مارتے, اسی طرح یہ ایمان خور کتا ہے, ایمان خور شیطان ہے, خبیث ہے, جو آپ کے ایمان والوں کو, نوجوانوں کو خصوصاً خراب کرنے کے لیے آیا ہے. ایسے فتنوں کا خاتمہ کرنے کے لیے آپ اپنے گلی میں, اپنے محلے میں حفاظت کا نظام بناؤ. اور دیگر اب رہی بات دلیل سے بات کرنا, وہ علماء بات کریں گے, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایمانی غیرت اور ایمانی حمیت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. امام صاحب سامنے آ جاؤ, بولو برابر ہو جاتا.